مہدی ابن مولانا شریف الحسن صاحب، مشبر علی ابن مرحوم اشرف علی صاحب، قمر رضا ابن کرامت علی کی ارواح کو اشارے سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا الطاهرين الطاهرين المعصومين المحمودين المتقين المنتجبين الله فقط. قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه والحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله والله قرآن مقدس مقربین خدا کی تاریخ بیان فرما رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ، جو مقرب بارگاہ اللہ سے قریب ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے قرآن فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ کبھی نہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں. یعنی حالات کتنے بھی بگڑ جائیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. یعنی حالات ان پر طاری نہیں ہوتے، وہ حالات پر طاری ہو جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. واضح رہے اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا. اور یہیں سے میرا خیال ہے کہ پہچانا جاتا ہے ولی کے ولی ہے تو. اگر کسی کے یہاں خوف پایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اس منزل پر نہیں پہنچا ہے کہ جس منزل پر ولایت پر پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو انسان خوف
سے پرے ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف آتا ہے دل میں. توجہ فرمائیے گا، خوف کا مقام دل ہے. خوف دل میں داخل ہوتا ہے، اور اس دل میں اگر کوئی اور خوف ہے تو پھر کسی اور خوف کی گنجائش نہیں ہے. اور خوف کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جو اس کی وضاحت فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. تو خوف کا مقام کون سا ہے؟ خوف کا مقام دل ہے، یعنی دل میں خوف ہوتا ہے، دل پر خوف تو طاری ہوتا ہے. اور جب ایک بات پہلے سے طے ہو گئی کہ اس دل میں اللہ کا خوف ہے تو دوسرے خوف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، دوسرا خوف نہیں آتا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر شے سے ڈر جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دل ایک ظرف ہے، اس ظرف کے اندر اگر گنجائش ہے کسی دوسرے چیز کے آنے کی تبھی کوئی چیز آ سکتی ہے. یہ گلاس سے بھرا ہوا ہے پانی کا، تو اگر پانی پہلے سے موجود ہے تو دوسرا پانی اس میں آ نہیں سکتا جب تک خالی نہ ہو جائے. پہلا پانی موجود ہے تو دوسرا پانی آ نہیں سکتا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں پہلے سے پانی موجود ہے. اگر اللہ کا خوف دل میں موجود ہے تو پھر کسی دوسرے خوف کا تصور ہی نہیں ہے، دوسرا خوف نہیں آ سکتا. اور اللہ کا خوف ایسا بڑا خوف ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. اتنا بڑا ہے اللہ کا خوف، یعنی تقوی عزتی، تقوی پروردگار، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف تو اتنی بڑی چیز ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے سونے والا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ رات کب گزری ہے. جو زندگی میں نہ سویا ہو تو تقوی الہی اگر اس کے دل میں ہے تو پھر اس انداز سے سوتا ہے کہ لگتا ہے کہ علی نہیں سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. واضح رہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ خوف طاری اس وقت ہوگا کہ جب خوف خدا نہیں ہوگا، اور انسان غمگین اس وقت ہوتا ہے، ہر وقت غمگین نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی مصیبت ایسی پڑ گئی ہے کہ آپ پر، یعنی کسی پر جس پر مصیبت پڑی ہے وہ اس کو دفع نہ کر سکتا ہو. اگر دفع نہیں کر سکتا ہے تو غمگین ہو جائے گا، اور اگر دفع کر سکتا ہے تو غمگین نہیں ہوگا. یہ کوئی چیز تھی اپنے پاس اور ہمارے پاس سے چلی جائے وہ چیز، اگر ہم اس چیز کو واپس لینے کا قدرت نہیں رکھتے تو اس کے جانے کا غم ہوگا، اور اگر اس کے لینے پہ قدرت رکھتے ہیں تو کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ کے بندوں کی پہچان ہی ہے، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کے چلے جانے پر انہیں افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہاتھ اٹھا دیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی، وہ چیز مل جائے گی. نہ تو ان کے یہاں خوف ہوتا ہے، نہ ہی ان کے یہاں غم ہوتا ہے اور ملال ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، تقوی الہی سے سرشار رہے، اللہ کا تقوی ان کے یہاں رہا، شاد رہے. تقوی بڑی عجیب چیز ہے، تقوی بڑی عجیب چیز ہے. کائنات کے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جسے جمع نہج البلاغہ نے باب حکم میں جمع کیا ہے. کائنات کے امام نے عجیب فیصلہ فرمایا کہ وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے. بڑا عجیب فلسفہ ہے. وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا
جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے، یعنی کوئی نیک کام ہو رہا ہے، مجلس کر رہے ہیں، مجلس کرنے والے میں اگر خلوص پایا جاتا ہے، اگر خلوص پایا جاتا ہے، اسی خلوص کا نام تقوی ہے، اسی خلوص کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ پایا جاتا ہے تو اب چاہے 4 آدمی آئیں، چاہے 4000 آئیں، چاہے تبرک بسکٹ بانٹا جائے یا کھانا کھلایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کتنا پروگرام ہوا یا کیسا ہوا، عمل کیسا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ عمل میں تقوی پایا جاتا تھا کہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اگر تقوی پایا جاتا ہے تو چھوٹا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو بڑا سا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، چھوٹی سی بحث۔ اگر عمل میں تقوی نہیں پایا جائے، تقوی کے معنی خوف خدا، تقوی کے معنی للہیت، ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو چھوٹا سا عمل ہے وہ بڑا ہو جائے۔ کائنات کے امام نے عجیب فلسفہ بیان فرمایا، وہ فلسفہ سوچنے والا ہے اور ایک لمحے کے لیے اس پر رکیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے کیا کوئی مشکل ہے؟ صلوات پڑھے محمد مشکلات کا آسان کرنے والا ہے۔ تو اگر تقوی کے ساتھ عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی دلیل قائم کی کہ وہ چھوٹا کیوں نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ وہ عمل چھوٹا نہیں ہے جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے، یہ مولا کہہ رہے ہیں ہم تو مان لیں گے، مانیں، مگر دوسرے اس سے کیسے مطمئن ہوں گے، یہ ایک مرحلہ ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا، چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ کائنات کا امام فرماتا ہے اور وہ عمل چھوٹا ہو بھی کیسے سکتا ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ عمل تو وہ چھوٹا ہوتا ہے جسے اللہ قبول نہ کرے، اللہ رد کر دے، اور اگر اللہ قبول کر دے تو وہ چھوٹا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ اب کبھی یہ نہ کہا جائے کہ ایک قطرہ اشک میں جنت کیسے مل جاتی ہے، مسئلہ جنت کا نہیں ہے، اللہ کی قبولیت کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چھوٹا سا یہ قطرہ اشک عذاب، اس کی حیثیت کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے، اتنا سا، وہ آیا نشگاہ پہ جم گیا، پلکوں پہ جم رہا، چھوٹا سا قطرہ ہے، مگر معصوم نے اس کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارا قطرہ، تم جو رو رہے ہو، یہ تمہارے اشک جو ہے، تمہارے آنسو جو ہیں، یہ رائگہ جانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک آنسو جنت کیسے دلوا دے گا؟ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنت آنسو کیسے دلوائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ صادق آل محمد ہے، جو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ قطرہ اشک عزا میں جنت ملے گی، یہ اور آدمی نہیں ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی ہمارے جد کے غم میں روئے گا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے گا تو اس پر جنت واجب ہے، جنت اس پر لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو جائے گا، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس حدیث کی پڑتال کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ ایک قطرہ اشک عزا جنت کا ضامن بن جائے گا۔ اشک عزا کی حیثیت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اشک آتا کس لیے ہے۔ ابھی محرم آنے والا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں
پہ ایک گفتگو ہو جائے کہ یہ آنسو آتا کس لیے ہے؟ آنسو ہر ایک جگہ پہ نہیں آتا، رونے والا ہر ایک جگہ پہ نہیں روتا۔ روڈ ایکسیڈنٹ پر دیکھنے والے بہت سے جمع ہوتے ہیں، مگر کیا رونے والے روتے ہیں؟ نہیں روتے۔ مگر جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر اس کا کوئی عزیز آ جائے تو عزیز کے یہاں آنسو آئے گا، وہ روئے گا جو رشتہ ہوگا، جس سے مرنے والے سے جس کا رشتہ ہوگا وہ ضرور روئے گا۔ یعنی اجنبی لوگ صرف تماشا دیکھ کے افسوس تو کر سکتے ہیں، اجنبی لوگ، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، اجنبی لوگ تماشا تو دیکھ کر کے افسوس تو کر سکتے ہیں، مگر آنسو اسی کے آتا ہے جس سے مرنے والے کا کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ آنسو نہیں بخشوائے گا، آنسو میں جنت نہیں ملے گی، محبت میں جنت ملے گی۔ ہمارا روتا کوئی ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آنسو واقعاً اتنا سا ہے، اس آنسو کی بساط نہیں ہے، اس آنسو کی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے، مگر جس پر رویا جا رہا ہے یہ آنسو نکلتا ہے محبت کی بنیاد پر۔ اگر محبت نہ ہو تو آنسو ہی نہیں نکلے گا۔ اب جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی غم حسین میں روتا ہے، وہ اتنا ہی غم حسین میں روتا ہے۔ یہ رونا ہی تو بتاتا ہے کہ کس کو کس سے محبت ہے، کس کو کس سے محبت ہے۔ عاشور کے دن جلوسوں کو دیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، رونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ روتا وہی ہے جسے حسین سے محبت ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ یہ دیکھیں کہ رونے والا وہی روئے گا جسے الفت ہوگی حسین علیہ السلام سے، جسے محبت ہوگی، ورنہ ہر آدمی روتا نہیں ہے۔ دیکھیں گے چلے جائیں گے، ہمیں کیا ہے، یہ تو علم تو بڑا اونچا بنایا ہے، تعزیہ تو بڑا اونچا بنایا ہے، میاں یہ تمہیں اونچا تعزیہ نظر آ رہا ہے، بنانے والے کا خلوص نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کس محنت سے اس تعزیے کو بنایا ہے اور کس احترام سے اس تعزیے کو بنایا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ آنسو بخشوائے گا۔ آنسو کیسے بخشوا سکتا ہے؟ آئیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ایک مثال کے طور پر کہ ایک مریض ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، ہاسپٹلائز کیا گیا، اور اسپتال میں مریض ہے، تیماردار اس کے قریب جا رہے ہیں روزانہ، اور روزانہ اس کا حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ ایک روز ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ میاں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، ریکور ہو رہا ہے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے جلدی سے، چلیے صاحب۔ وہ چلا گیا، ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے، لیکن دوسرے روز جو عزیز اور رشتہ دار آئے تو رشتہ داروں سے اس نے کہنا شروع کیا، اس نے رشتہ داروں سے کہنا شروع کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ رشتہ دار کہنے لگے کہ تمہیں تو اتنی بڑی بیماری ہے، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم بہت جلدی گھر چلے جاؤ گے ٹھیک ہو کر کے۔ جب اس نے بار بار اپنے رشتہ داروں سے یہ بات کہی اور بار بار دہرایا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو انہی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں اتنی بڑی بیماری ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا میاں تم ڈاکٹر تھوڑی ہو، وہ ڈاکٹر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور ہم نہیں کہتے کہ آنسو میں جنت ملے گی یا آنسو انسان کی بخشش کا سہارا بنے گا، یہ تو وہ کہہ رہا ہے جو مالک جنت ہے، جو مالک جنت ہے۔ اب جس کی جنت ہے اسے اختیار ہے، چاہے مسکرانے پہ دے دے چاہے رونے پہ دے دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ آنسو قطرہ اشک، میں نے کہا کہ یہ تمہیدی مجلس ہو جائے، اور بھیا کی سارے ثواب کی مجلس ہے، صغیر بھائی میرے بھی بڑے بھائی مولانا سرکار مہدی صاحب کے وہ بڑے بھائی، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار صاحب تو جاتے آتے رہتے تھے، سرکار صاحب گھر میں ہیں اور وہ سیدھے آئے اپنا بیگ لیے ہوئے، پہلے اپنے گھر گئے اور بیگ رکھ کے فوراً واپس آتے تھے بھیا کو دیکھنے کے لیے، چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے وہ فوراً پلٹ کے آیا کرتے تھے۔ ان کی
محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تو میں چاہتا تھا کہ سگیر بھائی کی اِیصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ذاکر کے بیٹے کی اِیصال ثواب کی مجلس ہے، اور ذاکر بھی ایسا کہ جو آپ لوگ جانتے ہیں، بزرگ لوگ، ہم نے تو نہیں دیکھا مگر آپ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے کہ جہاں ممبر پر چلے گئے تو لگتا تھا کہ ایک بحر ذخار ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، بحر ذخار ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک عجیب بات یہ ہے کہ نوازش ان کی ہے، وہ جسے نواز دے، وہ جسے نواز دے، اور نوازا وہی جاتا ہے جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ جتنا اہل بیت کے لیے تم خلوص رکھو گے اہل بیت اتنا ہی تمہارے لیے ہے، اہل بیت اتنا ہی ہے۔ یہ آنسو ہے، آنسو کی بظاہر کوئی قیمت نہیں، بظاہر تو نہیں ہے، مگر امام علیہ السلام فرماتے ہیں من بکا علی مصائب الحسین وجبت لہ الجنہ، جو مصائب حسین علیہ السلام میں رویا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ دیکھیے لفظوں میں ذرا سی احتیاط ہے، وہ جنت کے لیے نہیں ہے، جنت اس پر لازم ہے اور واجب ہے۔ وجبت لہ الجنہ، جو رویا مصائب حسین علیہ السلام میں اس پر جنت واجب ہو گئی نہیں۔ پھر ایک اور منزل ہے جہاں معصوم نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا، تین لفظ استعمال ہوئے، من بکا، ابکا، تباکا، تینوں کے معنی الگ ہیں۔ بکا رویا مصائب حسین میں، اور ابکا یا اس نے رلایا۔ صلوات پڑھے محمد والا، آئیے میرے ساتھ من بکا یا مصائب حسین، جو رویا، من بکا جو رویا، ابکا یا جس نے رلایا، اور تباکا، یہ تباکا ہے، اس لفظ کو نوجوان خاص طور پر سنیں، یہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ من بکا جو رویا، من بکا ابکا جس نے رلایا، جس نے جو رلایا، جو رلا رہا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے، جو رو رہا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور تباکا یا رونے والوں کی صورت بنانے، رونے والوں کی صورت بنائے، یعنی اسے رونا نہیں آ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دل ذرا سخت ہوتا ہے، جوانی کے مرحلے ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے دل سخت ہو جائے، ایک الگ بحث ہے یہ پوری، تو مگر وہ رو نہیں رہا ہے، آنسو نہیں آ رہے ہیں اس کے، مگر اس نے رونے والوں کی صورت بنائی ہے۔ یہ رونے والوں کی صورت بنانا خالص دکھاوا ہے، دکھاوا ہے۔ اس دکھاوے میں جنت نہیں ملنا چاہیے، مگر عزاداری وہ شے ہے کہ اگر رونے والوں کی صورت بھی بنا لی ہے تو جنت واجب ہو جائے گی، اور جنت دینے والا کوئی اور نہیں ہے، جنت دینے والا امام ہے جسے اللہ نے جنت کا مالک بنایا۔ امام علیہ السلام نے حضرت علی نبی علیہ السلام اس وقت میں نباتا، اس وقت میں نباتا مولا علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، مولا علی علیہ السلام کے صحابی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، مولا کچھ فرما رہے ہیں، اور مولا نے عجیب بات کہی کہ اس وقت نے ایک سوال کیا، مولا قیامت اور قیامت میں ہولناک دن اور وہاں جنت اور وہاں کیسے گزرا جائے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بن نباتا، قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، میں چھوٹی سی بولی، بہت بڑی بات ہے۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن تو تیری جنت کا ضامن میں ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جو مالک جنت ہو، جسے جنت میں اختیار ہو۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ خود جنتی ہو، خود جنتی ہونا اور بات ہے، مالک جنت ہونا اور بات ہے۔ یہ آل محمد کا عمل ہے کہ سو جاتے ہیں تو آیتیں اترتی ہیں، روٹیاں دیتے ہیں تو سورج اتر جاتے ہیں۔
اہل بیت کا عمل ہے، اہل بیت کا عمل ہے۔ میں عجیب موڑ پہ ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنت اصل میں ہے کیا؟ جنت کا تصور ہمارے یہاں ایک ہی ہے، پورا عالم اسلام جنت کا ایک تصور پیش کرتا ہے کہ جنت وہ ہے کہ جہاں پر آدمی آرام سے رہے گا۔ یہ تصور جنت جس میں انسان آرام سے زندگی گزارے گا، اس وہاں کوئی سے پریشانی نہیں ہوگی، کھانے پینے کی بڑا اور فارغ البالی سے وہ کھائے پیے گا نہیں۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں جانے والا جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، ما تشتہی انفس، جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ جنت میں ہو جائے گا، جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ جنت میں ہو جائے گا۔ یہ کس کے لیے کہا ہے؟ قرآن نے ایک مومن کی شان بتائی ہے کہ صاحب ایمان جب جنت میں جائے گا تو وہ جو چاہے گا وہ وہاں اس کے لیے مہیا ہوگا۔ اما جب ایک مومن کی شان یہ ہے تو امیر المومنین کی شان کیا ہوگی؟ وہ جنت میں جانے والے کی حیثیت یہ ہے تو جنت والے کی حیثیت کیا ہوگی؟ اہل بیت جنت کے مالک ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ کون جائے گا جنت میں، اما وہ جائے گا جو اہل بیت والا ہوگا، جو اہل بیت والا ہوگا۔ بے شک نماز پڑھنا چاہیے، بے شک نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جہاد اگر ہو سکے تو کرنا چاہیے، چاہے جہاد بالنفس ہی ہو۔ جہاد بالنفس ہی نہیں، ایک اور چیز ہے، ایک مجاہدہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ حق کے لیے بولنا، حق کے لیے بولنا، حق کا طرفدار ہو جانا، مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، چھوٹا جہاد نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد تلوار لے کے لڑنے ہی کو نہیں کہتے، بلکہ جہاد حق کی حمایت کو کہتے ہیں۔ ارے غور کرے، بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جہاد تلوار لے کے لڑنے کو نہیں کہتے، حق کی حمایت کو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تلوار لے کے لڑ رہا ہو مگر مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہو، اور اگر اسلام کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ تلوار بھی ہوگا، جراب بھی ہوگا۔ آدمی جہاد تو کر رہا ہے، جہاد تو کر رہا ہے، مگر ذہن میں مال غنیمت ہے، چونکہ ہم بہت طاقتور ہیں لہذا جہاد کریں گے اور سب مال غنیمت ملے گا۔ مال غنیمت کا ملنا اور ہے، نہیں، اسلام کے لیے جہاد کرنا اور ہے، اور اسلام کے لیے اگر جہاد کرنا ہے تو تلواروں ہی کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہی تو میدان میں ٹک سکے گا۔ اگر جہاد میں اگر نفس پر قابو ہی نہیں ہے، اپنا نفس کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرتا رہے، میدان میں جائے گا تو صحیح مگر لڑے گا نہیں۔ لڑے گا وہی کہ جس کا نفس اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہو، یا جس نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا ہو۔ ہر آدمی نہیں، اور یہ خیال رہے کہ جہاد تھا، ہے اور رہے گا۔ جہاد کل بھی تھا، جہاد آج بھی ہے، اور جہاد کل بھی رہے گا، جہاد رہے گا۔ یعنی جہاد چاہے زبان سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے تلوار سے ہو، چاہے نفس سے ہو، چاہے قلم سے ہو۔ قلم سے بھی اگر ہو رہا ہے تو بھی جہاد ہے، تلوار سے ہو رہا ہے تو بھی جہاد ہے، نفس سے ہو رہا ہے تو بھی جہاد ہے۔ یعنی مجلس ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ گھر پر آرام کرے، انسان سوچتا ہے کہاں جائیں گے، مگر ایسے ماحول میں نفس کی مخالفت کر کے اگر انسان عزاداری میں شریک ہو گیا اور مجلس میں آ گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مجاہد بن کے آیا ہے۔ انسان ہر وقت مجاہد ہے، ہر وقت جہاد پر تلا ہوا ہے اور ہر وقت کارزار میں اترا ہوا ہے۔ ذرا انسان خود کو ٹٹول کے تو دیکھے، اہل بیت کی محبت خود ہی بہت بڑا جہاد
خود ہی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، ورنہ مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد وہ جو میدان میں لڑے، میدان میں قتال کرے، وہ ہوگا، اس کو مجاہد مانا جائے۔ بستر پر لیٹ کے اگر مرے تو مجاہد چھوڑیں گے نہیں۔ قرآن کی آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ شہیدان راہ خدا کے لیے یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ یعنی وہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ حالانکہ قتل ہوئے ہیں، دفنائے گئے ہیں تو مردوں میں آنا چاہیے یا نہیں؟ وہ مردوں میں نہیں آئیں گے۔ کیوں مردوں میں نہیں آئیں گے؟ اس لیے مردوں میں نہیں آ سکتے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے۔ تو لڑنا اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کی راہ میں لڑنا اہمیت رکھتا ہے۔ لڑنے سے مسلم مجاہد نہیں ہوتا، لڑ کے مر جانے سے شہید نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور جنت اس کا مقدر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو۔ ہر ایک کا جنت مقدر نہیں ہے اور ہر ایک کو جنت مل نہیں سکتی۔ جنت اسی کو ملے گی جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے اور جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ تو لڑنے والا، قرآن نے یہ بات بہت ہی وضاحت سے کہی ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کہ شہیدان راہ خدا کے لیے یہ گمان بھی نہ کرنا اور سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ زندہ ہے، بلکہ دلیل حیات بھی قائم کی، اور دلیل حیات ہے رزق کا پانا۔ رزق مل رہا ہے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، تو جسے خدا رزق دے رہا ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کی ایک آیت، دوسری آیت اور قرآن کی کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اور تم بستر پر لیٹ کے بھی مرے ہو تو بھی شہید ہو۔ کمال کی بات ہے، ایک طرف تو جہاد کرنے والا وہ شہید، میدان میں لڑنے والا شہید، اور دوسری طرف بستر پر لیٹ کر بستر اگر تم مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں شہادت کا درجہ عطا کریں گے۔ یہ مرنا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان میدان میں جائے اور وہاں قتل ہو سکتا ہے بستر پر لیٹ کے قتل ہو، بستر پر لیٹ کے بن جائے، تو یہ مرا ہوا بھی مردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جنت اس کا مقدر ہے، اور یہ بستر پہ لیٹ کے بھی مردہ نہیں ہے۔ تو مرنا ہو یا جہاد، ایک ہی شرط دونوں کی، بس اس کو ذرا سا واضح کر دیں۔ آدمی مرے بستر پہ لیٹ کر یا جہاد کر کے میدان میں مرے، قتل ہو جائے، دونوں میں ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ الگ الگ کرتے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا، ان لوگوں کے لیے گمان نہ کرنا کہ جو مر گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، یعنی اس کی وضاحت کی گئی کہ ان لوگوں کے لیے نہ سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کے لیے نہ سوچنا کہ وہ مردہ ہیں، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کے لیے یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ تو احیاء تک بحث کرتے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا، دوسرا ٹکڑا فی سبیل اللہ امواتا، تیسرا ایک ہی ہر لفظ ہے مگر بڑا قیمتی، احیاء، کہ وہ زندہ ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ
زندہ ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ پہلے بالکل ایک حدیث ہے، اس حدیث کے لفظوں پہ اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ارشاد ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث کو سنی شیعہ علماء نے سب نے اپنے یہاں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ من مات، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، بچوں کو بھی معلوم ہے۔ من مات، جو مر گیا، علی حب آل محمد، محبت پر آل محمد کی، ماتا شہیدا، تو وہ شہید ہے۔ من ماتا، جو مر گیا، علی حب آل محمد، حب آل محمد پر، ماتا شہیدا، وہ مرا تو شہید ہے، یعنی مرا ہے مگر شہید ہے۔ ارے آل محمد کی محبت کی کمال کی ہے کہ موت کو بھی شہادت بنا دیتی ہے۔ ذرا سا لکھے، اور ایک لفظ ہے اس پر بحث کروں گا کہ من ماتا، جو مر جائے، علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، ماتا شہیدہ، یہ تین ٹکڑے ہوئے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ تین ٹکڑے ہیں۔ آیت میں بھی تین ٹکڑے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ تین ٹکڑے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا، ایک ٹکڑا، فی سبیل اللہ دوسرا ٹکڑا، امواتا بل احیاء، یہ تیسرا ٹکڑا ہے۔ تو اب اس میں تین ٹکڑے ہیں۔ حدیث میں من مات علی حب آل محمد، جو مر جائے محبت آل محمد پر، یعنی مر جائے ایک ٹکڑا ہے آل محمد کی محبت پر، دوسرا ٹکڑا ہے ماتا شہیدہ، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ مرے گا تو شہید ہوگا۔ اب لفظوں کو لفظوں سے ملا ہے۔ من مات علی حب آل محمد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، من مات علی حب آل محمد، اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی، لا تحسبن الذین قتلوا، جو قتل کر دیا گیا اس کو گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، من ماتا، جو مر گیا، مگر مرے، جو قتل کیا جائے اس میں، جو اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے حدیث کے ٹکڑا، حدیث کے جملے یہ ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ محبت اہل بیت سبیل خدا ہے، اور نہیں کیا۔ اور محبت جسے سبیل اللہ کہا گیا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، تو یہ اللہ کی راہ سبیل الہی ہے، سبیل الہی ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے، من مات علی حب آل محمد، جو مر جائے آل محمد کی محبت میں، تو آل محمد کے معنی یہ ہے کہ محبت اہل بیت، محبت آل محمد سبیل پروردگار ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اب اگر آدمی میدان میں جائے اور لڑے، مرے، اور محبت اہل بیت نہ رکھتا ہو، وہ منافقوں میں تو آ سکتا ہے مگر مومنوں میں نہیں، منافقوں میں شمار ہوگا مگر مومنوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مومنوں میں کون شمار ہوگا؟ علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو شہادت ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، ان لوگوں کا مقدر ہے جو محبت اہل بیت پر مرتے ہیں۔ جنت انہی کا مقدر ہے جو اہل بیت والے ہیں، جو اہل بیت والے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے، کہا جاتا ہے کہ صاحب نماز پڑھیے جنت ملے گی، بے شک ملے گی جنت، کیسے نہیں ملے گی؟ اب اس کے خالف نہیں ہے کہ آپ نمازیوں کو جنت، بے شک نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا عمل ہے، تو
اگر عمل میں مخلص ہیں تو ان کو جنت میں جانا چاہیے، مگر یہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ غور نہیں کیا؟ جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ امام شافعی ہے برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان چاروں میں ایک امام ہے امام شافعی۔ امام شافعی کا فرمان ہے کہ اے آل محمد، تمہارے شرف کے لیے یہ کیا کم ہے کہ اگر کوئی تم پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ارے بڑی عجیب بات کہی، اگر تم پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کے ہونے کا انحصار درود پر ہے۔ نماز ہونے کا انحصار درود پر ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل بیت پر ہے۔ اگر آل محمد سے محبت ہوگی تو ایک لمحہ قیمتی ہو جائے گا، وگرنہ اگر محبت نہ ہو، نماز پڑھنے والے دونوں ہیں، 2 شخصیتیں ہیں، اور ایک ہی املا ہے دونوں کا، ایک ہی املا، 2 حرف ایک حرف ہے، نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، مگر ایک قیامت تک لعنت اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 2 شخص، 2 حرف ایک حرف ہے، اور یہ نام ہے 2 مختلف انسانوں کے، اور کربلا میں دونوں موجود ہیں، دونوں کربلا میں موجود ہیں۔ اس کے لفظ کیا ہے؟ یہ ہے حر، دو ہے میدان کربلا میں، اور دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ایک لعنت اللہ ہے اور ایک علیہ السلام ہے۔ جو حسین سے مل گیا وہ قیامت تک علیہ السلام کہلائے گا، جو حسین سے دور رہ گیا وہ قیامت تک لعنت اللہ علیہ کہلائے گا۔ نماز میں یار نہیں ہے، محبت حسین میں یار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، محبت حسین میں یار ہے۔ حسین علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو انسان جنت میں جائے گا، اور یقیناً جائے گا، ایمان کے ساتھ جنت میں ہے، جائے گا اگر ایمان کے ساتھ محبت اہل بیت ہے، محبت حسین ہے۔ بے شک جنت اللہ نے بنائی ہے، مگر اختیار سرداروں کا ہے، اختیار سرداروں کا ہے۔ سردار جسے چاہے لے جائیں، سردار جسے چاہے لے جائیں، چاہے آنسو پر لے جائیں، چاہے مسکرانے پر لے جائیں، یہ تو ان کو اختیار ہے جن کی جنت ہے۔ ہاں، پوری دنیا کا مسلمان جنت میں جانے والا ہے، اہل بیت جنت میں لے جانے والے ہیں، اہل بیت جنت میں لے جانے والے ہیں، جانے والے نہیں ہیں۔ جانے والے اور ہوتے ہیں، لے جانے والے اور ہوتے ہیں۔ جانے والے وہ ہوتے ہیں جن کی ملکیت نہیں ہوتی، لے جانے والے وہ ہوتے ہیں جن کی ملکیت ہوتی ہے۔ جنت ملکیت ہے، کس کی ہے ملکیت؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ نے جنت اہل بیت کے حوالے کر دی ہے، جنت اہل بیت کے حوالے ہے۔ امام ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا ملا قاری علی متقی، سنی عالم دین ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت لمبی چوڑی حدیثوں کی ایک کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اور اس کی 6ٹھی جلد کے اندر انہوں نے ایک تذکرہ کیا ہے، بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے، بہت ہی عجیب انداز۔ ملا قاری علی متقی کنز العمال کی 6ٹھی جلد میں ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمام متنفس، سرکار کی حدیث سے پیغمبر کا فرمان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمام متنفس سانس لینے والے، اگر تمام متنفس محبت علی پر اجماع کر لیتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اگر تمام متنفس محبت حیدر کرار پر اجماع کر لیتے تو اللہ جہنم کو پیدا
نہ کرتا. یعنی اللہ نے صرف جہنم جنت ہی کو بنایا تھا، وہ جہنم نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر دشمنان اہل بیت، دشمنان علی کا برا ہو کہ انہوں نے جہنم کو بنوا لیا، ورنہ اللہ نے جنت بنائی تھی، جنت کے علاوہ کسی شے کو بنا نہیں رہا تھا، مگر دشمنی حیدر کی وجہ سے، دشمنی علی کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم کو بنایا. اب جنت ان کے لیے ہے کہ جو محبان حیدر کرار ہے، اس کے خیر کے لیے جہنم ہے، کہ خیر کے لیے جہنم ہے. تو اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت کو ایک آنسو میں صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان اپنی جگہ بلند آواز سے من بکا علی مصائب الحسین وجبت لہ الجنہ. من بکا، ابکا، تباکا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص روئے مصائب حسین میں، یا جو رلائے مصائب سید الشہداء میں، اور جلسہ فی مجلس، یا کسی مجلس میں بیٹھا، کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور خدمہ اہل العزاء یا عزاداروں کی خدمت کی ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے عرش الہی پر میری علی کے ساتھ 40 مرتبہ زیارت کی. من بکا علی مصائب الحسین، اور ابکا، یا اس نے رلایا، اور جلسہ فی مجلس، یا کسی مجلس میں بیٹھا اور خدمہ اہل العزاء یا عزاداروں کی خدمت کی. فَكَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ 40 مَرَّةً مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تو وہ ایسا ہے کہ اس نے عرش الہی پر 40 مرتبہ میری زیارت کی علی کے ساتھ. 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں: رویا، رلایا، یا مجلس میں بیٹھا. جو رویا تو اس نے 40 مرتبہ زیارت کی، جس نے رلایا اس نے 40 مرتبہ زیارت کی، یا جو مجلس میں آ کے بیٹھا اس نے 40 مرتبہ زیارت کی، یا عزاداروں کی خدمت کی. پانی پلا رہے تھے، چائے پلا رہے تھے، جوتے سنبھال کے جوتے رکھ رہے تھے، اگر یہ کام کر رہے تھے، عزاداری کا فرض بچھا رہے تھے عزاداری کے لیے، خدمہ اہل العزاء اور عزاداروں کی خدمت کی، تو پیغمبر نے ایک چیز پر فرمایا ہے کہ گویا اس نے 40 مرتبہ عرش پر میری زیارت کی، ایک چیز پر. اور جو روئے بھی، رلائے بھی، مجلس میں بیٹھے بھی، عزاداروں کی خدمت بھی کرے، تو اس کے ثواب کا حساب کون کر سکتا ہے؟ اس کے ثواب کا حساب نہیں ہو سکتا. جنت مالک جنت کی ہے، وہ اسے اختیار ہے، وہ جسے چاہے دے دے، وہ جسے چاہے دے دے. اور قرآن آواز دیتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے بندوں پر نہ تو خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. اب قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ عجیب مرحلہ ہے. یہ دنیا میں انسان کامیاب ہے، دنیا میں کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، بہت اچھی جاب ہے، یا بہت اچھا مکان ہے، یا بہت اچھا کاروبار ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور یقیناً کامیابی ہے بھی. اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ غریب رہنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ پیسہ کمائے، دولت کو حاصل کرے، کمائے پیسہ، اما اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں جائے گا. مجلس کرنا پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے کیجیے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا محمد حنفیہ سے کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے ڈرتا ہوں. فقر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھی گاڑی بھی ہونا چاہیے، اچھا مکان بھی ہونا چاہیے، اچھا انداز میں رہنے کا ہونا چاہیے، اگر یہ خیال کر کے اور وہ
حاصل کرو، دولت کا حاصل کرنا جرم نہیں ہے، دولت کا حقداروں کا خرچ نہ کرنا جرم ہے۔ تمہاری گردن پر اگر کسی کا حق باقی رہ گیا ہے تو تم مجرم ہو جاؤ گے، اور اگر حق ادا کرنے جا رہے ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی ثواب دے گا اور آخرت میں بھی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دنیا میں بھی بشارت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ یہ مغموم ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، جناب علی اکبر برابر میں کھڑے ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سامنے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فرمایا، کلمہ استرجاع فرمایا کہ جناب علی اکبر نے عرض کی بابا یہ آپ امام وقت تھے مگر بابا اس کا محل کیا ہے یہاں پر؟ تو امام نے فرمایا کہ ابھی مجھے ایک آواز آ رہی تھی، تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تقاضائے بشریت یہ تھا کہ فوراً کہتے ہیں ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، موت کی طرف کیوں جائیں؟ مگر علی اکبر علیہ السلام نے ایک جملے میں صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ فیصلہ فرمایا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو عجیب بات کہی بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی پر میں جملہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ رہ گیا۔ جناب علی پر فرماتے ہیں بابا جب یہ بات طے ہے کہ ہم حق پر ہیں تو اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں 72 ایسے ساتھیوں کو جمع کیا تھا کہ جن کے نہ یہاں نہ خوف تھا، نہ ملال تھا، نہ رنگ تھا، نہ غرور تھا، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے ایک آگے جانے والا۔ ان میں حبیب ابن مظاہر ہیں، ان میں زہیر غیب ہیں، ان میں عباس دلاور ہیں، ان میں اون و محمد ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اون و محمد اور قاسم جیسے بچے بھی حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہیں۔ حسین کی غربت پر سلام کہ حسین جن کو لے کے آئے تھے وہ سب عزیز تھے، رشتے دار تھے، چچا صاحب تھے۔ حسین ان کو لے کے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ عزاداروں یہ تو زمانہ ہے کہ فاطمہ کا لال مکے سے رخصت ہو چکا ہے، مدینے والا مکہ بھی چھوڑ چکا ہے۔ 9 ذوالحجہ تھی، عرفے کا دن تھا، حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور حسین سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں مگر حسین سفر کر رہے ہیں۔ حسین اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ حسین نے حسرت سے اللہ کے گھر کو دیکھا، بیت الہی کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا اے پروردگار ایک گھر تو گواہ رہنا کہ جب لوگ تیری طرف آ رہے ہیں تو حسین یہاں سے جا رہا ہے۔ حسین سے پوچھو، حسین کے کلیجے سے پوچھو جس کے نانا دین کو لے کے آئے تھے، جس نے نانا کے سینے پہ گھٹنیوں چل کے اسلام کو پروان چڑھایا تھا، آج وہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اور آواز دے رہے ہیں اے خدا حافظ و ناصر، اے اللہ کے گھر خدا حافظ و ناصر۔ اللہ کے گھر سے حسین رخصت ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، حسین آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ حسین آج یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، کل ذرا غور کریں کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ ارے اہل مدینہ تڑپ رہے تھے، حسین رو رہے تھے،
مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے، اے میرے لال مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں تمہارا مسکن ہوگا، جہاں پہ تم ٹھہرو گے۔ امام حسین نے نانی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اماں وہ سامنے میدان ہے، اماں اس میدان کو دیکھے، یہی میدان کربلا ہے۔ اور اب تو نانی نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اماں ابھی تو ان جگہوں کو نہیں دیکھا جہاں پہ میں مارا جاؤں گا، میں شہید کیا جاؤں گا۔ اماں وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہاں میرے اکبر کے نیزہ لگے گا، اماں وہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، اے اماں وہاں عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، اے اماں وہاں حسین مارا جائے گا۔ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ زیدی صاحبان، اختر عباس، سولو پتر، دونوں بڑے خوش نصیب ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے جنازے کو لے کے وطن چلے گئے۔ لوگ ساتھ گئے اور وہاں پر بھی ایک مجمع رہا، سب نے مل کے دفن کر دیا، سب نے مل کے دفن کر دیا، صغیر بھائی دفن کر دیے گئے، لیکن ان کے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دفن کر دیا، مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنے باپ کو کاندھا دے دیا ہے۔ بیٹوں کی تمنا اسی لیے ہوتی ہے تاکہ بیٹا اس باپ کو مجھے قبرستان پہنچا دے۔ ارے تم نے اپنے باپ کو قبرستان میں پہنچا دیا، دفن کر دیا، ارے اس سید سجاد کی طرف دیکھو کہ باپ کا جنازہ بیٹوں کو کفن پڑا ہوا ہے، اور میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توبے خاندان، کبھی حسرت سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتا ہے۔ سید سجاد حسرت سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے تھے۔ باپ کے دفن کی تمنا اور ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے، اور ہر بیٹا یہ چاہتا ہے اگر فورن میں بھی ہے تو اور باپ مر گیا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی باپ کو دفن نہ کرنا، میں ہاتھوں سے مٹی دوں گا، میں اپنے باپ کا آخری دیدار کروں گا، اور میں اپنے باپ کو کاندھا دوں گا۔ ہر بیٹا تمنا کرتا ہے، ہر بیٹے کی آرزو ہوتی ہے کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اپنے باپ کا آخری بار دیدار کرے، اور اپنے باپ کو کاندھا دے اور اسے قبرستان پہنچا دے۔ مگر اللہ نے غربت سید سجاد کہ میرا چوتھا امام، ارے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اس مسافرت میں یہ دونوں بھائی اور رشتہ دار صغیر بھائی کا جنازہ لے کے وطن پہنچ گئے، اور وہاں پہ دفن کیا اور مجلس سید الشہداء بھی ہوئی۔ جب دفن کا مجلس ہوتی ہے تو غریب کا جنازہ یاد آتا ہے، غریب کا لاشا یاد آتا ہے کہ زمین کربلا میں پڑا ہوا تھا۔ میں ایک منظر سن لیں کہ سید سجاد علیہ السلام 11 محرم کو سید سجاد کو جناب زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تحفے خاردار ہیں، اور جسم کانپ رہا ہے۔ کانپتے ہوئے جسم کو دیکھا، حسرت سے اپنے بیٹے سید سجاد کو دیکھا، تو زینب کبریٰ نے تڑپ کے کہا میرے لال ابھی تو تمہیں بڑی منزلیں دیکھ رہا ہے، ابھی سے تمہاری یہ کیا حالت ہے، تمہارا جسم کانپ رہا ہے۔ تو سید سجاد کا بس جملہ سن لے، سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا کے دونوں کفن پڑا ہوا ہے۔ میں زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو گلے سے لگایا، اے میرے لال، اندازہ فرمائیں کیا غربت ہوتی ہے۔ غربت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، غربت میں دفن کا سامان مشکل ہوتا ہے۔ تم اپنے
باپ کو لے گئے اور لے جانے کے بعد دفن کر دیا. بے شک ان کا حق تھا تمہارے اوپر, مومنوں کے اوپر, کہ انہوں نے دفن کر دیا. ارے غور کریں, میں نے ابھی عرض کیا سید سجاد پر کہ اپنے باپ کو دفنا نہ سکے, اس کو دفن نہ کر سکے اور لاشا پڑا رہا, لاشا پڑا. فطرت کا تقاضا ہے جب سید سجاد وہاں سے باپ کے لاشے سے گزرے ہوں گے تو باہر باہر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے اے بابا خدا حافظ. اور مجھے ایک اور جنازہ یاد آتا ہے, ایک اور جنازہ یاد آتا ہے. وہ جنازہ کہاں ہے؟ وہ کوفے میں دارالامانے پہ لٹکا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ ارے سفیر حسین جناب مسلم کا لاشا دارالامانے کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے. ارے غسل و کفن نہیں ملا. 9 ذی الحجہ شہادت جناب مسلم کی تاریخ ہے. کون سی؟ 9 ذی الحجہ جناب مسلم کی شہادت ہے. 11 محرم کو حسین کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے نکلا ہے اور 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے. 9 محرم کو مسلم کی شہادت ہو چکی اور 12 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ان قافلے کی بیویوں نے دیکھا کہ ایک لاش لٹکی ہوئی ہے. ابھی تک مسلم دفن نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک مسلم کا کفن نہیں ہوا ہے. لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا. سکینہ نے تڑپ کے بھیا سے کہا اے بھیا سید سجاد, یہ تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ غربت میں ہماری طرح سے مار دیا گیا. یہ تو کوئی غربت میں مارا گیا ہے, غربت میں قتل کر دیا گیا ہے. جناب سید سجاد نے سکینہ کو حسرت سے دیکھا اور دیکھ کے جو فرمایا اے سگے بہن سکینہ, یہ چچا مسلم کا لاشا. اے سکینہ, اے بہن, چچا کو سلام کرو. ارے بندے ہوئے ہاتھ سکینہ کے ایک مرتبہ سکینہ جھکی. اے چچا ہمارا سلام, اے چچا باپو پیا رہنا سا. کبھی غور کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم شہید ہوئے ہیں لیکن لاش ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے, دارالامارے پہ لٹکی ہوئی ہے. جب یہ لاش دارالامارے پہ لٹکی ہوئی, پہلے جناب سکینہ نے دیکھا اور دیکھ کے اپنے بھائی سے کہا بھیا یہ لاش کسی غریب کی لاش ہے, یہ لاش کسی بے کس کی لاش ہے. ایسا لگتا ہے کوئی ہماری طرح غربت میں قتل کر دیا گیا, ہمارے بابا کی طرح مارا گیا. سید سجاد نے فرمایا بہن یہ چچا مسلم کا لاشا, سلام کرو. سلام سکینہ نے سلام کیا اور اب تاریخ کہتی ہے ایک ایک بیوی نے جناب مسلم کو سلام کیا, ایک ایک بیوی نے جناب مسلم کو سلام کیا. جب ایک بیوی بڑھی اور لاشا مسلم کے سامنے آئی اور آواز دی اے مسلم تم پر سلام ہو. اب بیوی ہٹی, دوسری بیوی آئی, دوسری بیوی نے کہا اے مسلم تم پر میرا سلام ہو. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایسی بیوی آئی جو مسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے اے مسلم, اے میرے وارث, تمہارے شہر میں سربراہ آئی ہوں. یہ زوجہ مسلم ہے, تمہارے شہر میں سربراہ آئی ہوں. اے میرے وارث, میرے سر پر چادر نہیں ہے. اور یہ جملہ کہا اے وارث, خدا نے ہمیں 4 بیٹے دیے تھے. اے میرے وارث مسلم, خدا نے ہمیں 4 بیٹے دیے تھے. تو آپ کے ساتھ کوفے آ گئے تھے تو میرے پاس رہ گئے. 4 بیٹے تھے, 4 بیٹے دیے. ایک تو تمہارے ساتھ آ گئے تو کوفہ, ایک میرے ساتھ تو میرے ساتھ رہ گئے. اور آگے بڑھ کے کہتی ہے اے میرے وارث, جو بچے میرے پاس تھے میں ان کا حال سناتی ہوں. اے میرے وارث, جو بچے میرے پاس تھے میں ان کا حال سناتی ہوں. اور یہ کہتے جناب زوجہ مسلم نے یہ کہنا شروع کیا اے میرے وارث, جب میرے حسین پر, میرے بھائی پر مصیبت کا وقت آیا اور حسین چاروں طرف سے گھر گئے تو
پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جو تو نے معین فرمایا ہے وہ سعید بھائی اور ان مرحومین کو پہنچے جنہیں فاتحہ پروردگارہ پسماندگان بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے باپ کے غم میں انہیں صبر عطا فرما، عزیزوں کو صبر عطا فرما، جو مومنین تشریف لائے ہیں مجلس میں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، پروردگارہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، ہم عزت سے زندہ رہیں اور موت آئے تو عزت سے آئے، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کی حضور میں تعلیم فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر صغیر مہدی ابن مولانا شمس الحسن صاحب، مشبر علی ابن اشرف علی صاحب، قمر رضا ابن کرامت علی کی ارواح کو